السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہمیشہ خیریت سے رکھے، آمین۔ تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ انسان فطرتاً بہت بے صبر ہے۔ ہر بچے کو بڑا ہونے کی جلدی ہوتی ہے، لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ذمہ داریوں کے بوجھ پڑتے ہیں اور وہ بچپن کی میموریز کو تازہ کر کے آنسو بہاتا ہے کہ کاش میں بڑا نہ ہوتا۔ بے شمار مسافتیں وقت نے طے کرنا ہوتی ہیں، ہمیں صرف صبر کے ساتھ ویٹ کرنا ہوتا ہے۔ ہر بچے نے محنت کے بغیر ہی جوان ہونا ہے اور ہر جوان نے کوشش کے بغیر بوڑھا۔ ٹائم کبھی نہیں رکتا، اس کو روکنے کی بجائے آپ کو اس کے ساتھ بھاگنا پڑتا ہے۔ نوجوانی کا دور بہت قیمتی ہوتا ہے۔ ہر نوجوان میں جذبے اور ہمت کی فراوانی ہوتی ہے، ضرورت فقط رائٹ ڈائریکشن اور مستقل مزاجی کی ہے۔ ٹرین کی دو پٹریاں جب کسی جنکشن پر سیپریٹ ہوتی ہیں تو شروع میں پاس پاس معلوم ہوتی ہیں، لیکن چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد دونوں کی ڈیسٹینیشن سیپریٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ کوئی ٹرین کا پیسنجر اگر منزل پر جلدی پہنچنے کے لیے چلتی ٹرین سے اتر جائے تو یقیناً منزل کی بجائے ہاسپٹل پہنچ جائے گا۔ اس لیے ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ جلد باز نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ صبر کرنے والا سکسیسفل نہ ہوا ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک مرید کو اسم اعظم حاصل کرنے کا شوق سر پر سوار ہو گیا۔ وہ اپنے پیر صاحب کے پاس گیا۔ پیر صاحب نے کل آنے کو کہا۔ اگلے دن جب اس نے وہی تقاضا کیا تو پیر صاحب نے پھر کل پر بات ٹال دی۔ اس طرح یہ ٹال مٹول کافی دن تک چلتی رہی۔ آخر ایک دن تو مرید رو ہی پڑا۔ پیر صاحب کو بھی کچھ ترس آیا۔ انہوں نے کہا، میرا ایک کام کر دے، اس کے بعد اسم اعظم تیرا۔ مرید نے فوراً حامی بھر لی۔ پیر صاحب نے ایک لکڑی کا بند ڈبہ دیا اور کہا، اس کو کھولنا نہیں، اس میں کسی کی امانت ہے۔ اس ڈبے کو فلاں علاقے میں موجود پہاڑ کے غار تک لے کر جانا ہے، وہاں میرا ایک درویش دوست قیام پذیر ہے، اس کو یہ امانت سونپ دینا۔ مرید نے ڈبہ اٹھایا اور منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ راستے میں اس کے دل میں خیال آیا کہ آخر اس باکس میں ہے کیا، کیوں نہ اسے کھول کر دیکھا جائے، لیکن پیر صاحب کے حکم کی پاسداری بھی رکھنی تھی، اس لیے نہ کھول سکا۔ پھر تجسس بڑھتا اور وہ سوچتا کہ اس ڈبے کو کھول کے دیکھنے میں حرج ہی کیا ہے۔ فائنلی اس سے رہا نہ گیا اور اس نے ڈبہ کھول دیا۔ اس میں ایک چوہا بند تھا۔ وہ فوراً بھاگ گیا اور خالی باکس ہاتھ میں رہ گیا۔ اب اس کی پریشانی بہت بڑھ گئی کہ خالی باکس کو میں کس کے پاس لے کر جاؤں۔ آخر شرمندگی کے جذبات کے ساتھ واپس پیر صاحب کے پاس لوٹا اور ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں کیونکہ امانت میں خیانت ہو گئی۔ پیر صاحب نے فرمایا، تو بہت بے صبرا ہے، تجھ سے ایک چوہا نہیں سنبھالا جاتا، اسم اعظم کہاں سے سنبھالے گا۔ بڑی کامیابی سب سے زیادہ جو چیز مانگتی ہے وہ ہے ٹائم، مگر کامیابی کی یہی وہ قیمت ہے جو آدمی دینے کے لیے ریڈی نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑے سیٹھ کو ایک باغ بہت خوبصورت لگا۔ سیٹھ نے فوراً مالی کو طلب کیا جس نے یہ دلکش باغ ڈیکوریٹ کیا تھا۔ مالی حاضر ہو گیا۔ سیٹھ صاحب نے آرڈر دیا کہ جتنا پیسہ لگتا ہے لگا دو، کل ہی اسی طرح کا باغ میرے بنگلے پر بھی بناؤ۔ بوڑھا مالی جرأت سے بولا، سیٹھ صاحب، یہ باغ پیسہ نہیں ٹائم مانگتا ہے، میں نے ساری عمر اس باغ کے نام کی ہے، تب جا کر یہ گلزار بنا ہے، اور سیٹھ صاحب آپ کہتے ہیں کل ہی یہ باغ آپ کے بنگلے کی زینت بنے۔ بالکل اسی طرح لائف کو باغ کی طرح خوبصورت بنانے کے لیے ایک عمر چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج بیج بویا جائے اور کل پھل مل جائے؟ اس لیے بیج بونے اور پھل حاصل کرنے کے درمیانی ٹائم کو بھی کامیابی کی قیمت کہا جا سکتا ہے۔ شام کے ٹائم سورج غروب ہو جاتا ہے اور آپ دوبارہ صبح کا منظر دیکھنا چاہیں تو آپ کو پوری رات ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ رات میں لاکھ آرٹیفیشل لائٹس روشن کر لی جائیں، سورج کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ قدرت کے تمام واقعات کے ظہور کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے۔ کوئی کامیابی اپنے مقررہ ٹائم سے پہلے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے ہاں نہ سیکنڈ ہے نہ منٹ، اور اس کی اپنی گھڑی ہے۔ جب آپ کی گھڑی کی سوئیاں مل جائیں تو انتظار کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تب تک صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آپ خود کو ان معاملات میں پریشان ہونے کی پرمیشن دیں جن میں آپ کا دخل ہے، باقی اللہ پر چھوڑ کر صبر کریں۔ جس طرح میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ کامیابی پر کی جانے والی ریسرچ کے اکارڈنگ عموماً ایک ادارہ یا شخص ایٹ لیسٹ 15 سے 20 سال کی مسلسل محنت کے بعد کامیاب ہوتا ہے۔ ایڈیسن کئی سال تک بلب بنانے میں ڈٹا رہا۔ پولیو کی ویکسین کو پریپیئر کرنے میں 25 سال لگ گئے۔
امریکیوں نے چاند پر جانے کے لیے ایک بڑا سرمایہ صرف کیا اور کئی سالوں کی کوششوں کے بعد چاند پر امریکیوں نے جھنڈا گاڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 23 سال لگ گئے، جس کے ڈیورنگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاتعداد تکلیفوں کا سامنا کیا اور ڈٹے رہے۔ پاکستان بنانے کے لیے بے شمار مسلمانوں نے خون کا نذرانہ پیش کیا اور اس مشن کو پورا کرنے میں صدیاں صرف ہو گئیں۔ آپ سوچئے کہ اگر یہ تمام بڑے کام مشکلات اور پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے درمیان میں ترک کر دیے جاتے تو کیا حاصل ہوتا۔ اس لیے یہ پاسبل ہی نہیں کہ صبر کے دامن کو پکڑے بغیر کامیابی آپ کے قدم چومے۔ اگر آپ کی انٹینشن اچھی ہے، یعنی آپ کی سکسیس سے آپ کو اور دوسروں کو بھی بینیفٹ ملنا ہے، اگر آپ محنت کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کے کام کرنے کی ڈائریکشن درست ہے اور اگر آپ واقعی ہی کامیابی حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں تو صبر کو اپنی عادت کا حصہ ضرور بنا لیں۔ انشاءاللہ کامیابی آپ ہی کے قدم چومے گی۔ صبر ہمت کا رزلٹ ہوتا ہے، نہ کہ جسمانی قوت کا شکوہ شکایت ترک کر دینا بھی صبر کہلاتا ہے۔ مشکل پاس ہو تو بھی بیان کرنے کو دل نہ چاہنا بھی صبر کے زمرے میں آتا ہے۔ دنیا کا کوئی دانشور ایسا نہیں جو احمقوں کے ساتھ رہ کر صبر نہ کرتا رہا ہو۔ دانائی نام ہی احمقوں کے ساتھ صبر سے گزارا کرنے کا ہے۔ جلد باز منہ کے بل گرتے ہیں۔ مالک نے سب کی روزی کا بندوبست خود کر رکھا ہے، اس لیے بے صبری کیسی؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صبر بظاہر کڑوا معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ بقول شاعر، صبر دا پھل میٹھا ہوندا تے بے صبرا پھل کوڑا، منزل نوں او پا نہیں سکدا جیڑا پے جاندا ہے سوڑا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔